أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد اس کام کے لیے بنائی ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، کہ کافرانہ باتیں کریں، مومنوں میں پھوٹ ڈالیں اور اس شخص کو ایک اڈا قائم کریں جس کی پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور یہ قسمیں کھائیں گے کہ بھلائی کے سوا اور کوئی ہماری نیت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ قطعی ہونے میں بالکل جھوٹے ہیں۔ سورہ توبہ کی 107 نمبر کی آیت کل بھی پڑھی گئی تھی اور آج بھی پڑھی گئی ہے۔ کل مختصر طور پر یہ بیان کیا گیا تھا کہ ابو عامر نامی پادری نے مدینے کے منافقوں کو اس بات کے لیے آمادہ کیا کہ تم لوگ مدینے میں مسلمانوں کے خلاف ایک اڈا قائم کرو، مرکز قائم کرو، اور اس اڈے کے اندر مختلف قسم کے ہتھیار جمع کرو اور اس کے اندر مسلمانوں کو بھی شامل کرو، اور میں روم کے بادشاہ کو مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے کے لیے آمادہ کر رہا ہوں۔ جب روم کا بادشاہ باہر سے حملہ کرے تو تم لوگ بھی اندر سے حملہ کر دینا مسلمانوں پر، اور ان ہتھیاروں کا استعمال کرنا، اور اس اڈے کے اندر مسلمانوں کو بھی مشورے کے اندر شریک کرنا۔ چنانچہ منافقوں نے مسجد کے نام سے ایک عمارت بنائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چل کر کے 2 رکعت نماز پڑھ دیجئے تاکہ ہم لوگوں کو برکت حاصل ہو جائے، اور یہ مسجد ہم نے اس لیے بنائی ہے تاکہ مسجد قباء کے اندر مسلمانوں کو نماز پڑھنے میں جو تکلیف ہوتی ہے، وہاں جانے میں ضعیف کمزور قسم کے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جانے میں، تو ہم لوگوں نے مسجد بنائی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، میں اس وقت تو جنگ کی تیاری میں ہوں، جب واپس آؤں گا تو دیکھوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی سازش کا پردہ فاش کر دیا اور فرمایا کہ آپ اس مسجد میں لا تقم فیہ ابدا، آپ اس مسجد میں کبھی بھی نماز مت پڑھیے۔ وہ مسجد نہیں ہے بلکہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا فوجی اڈا ہے۔ وہ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد ضرار کے نام سے جو عمارت بنائی گئی تھی، اس مسجد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھا دیا، منہدم کر دیا، گرا دیا، اور وہ جگہ جو ہے کتاب کے اندر لکھا ہے آج تک وہ جگہ اسی طریقے سے پڑی ہوئی ہے۔ آج تک وہ جگہ اسی طریقے سے مدینے کے قرب و جوار میں وہ جگہ آج بھی خالی ہے، اور وہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی وہاں بچنے کے لیے گھر بنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اب میں اس آیت کریمہ کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی سازشوں کا پردہ فاش کر کے فرمایا کہ ان کمبختوں نے وہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے نہیں بنائی بلکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کی تعمیر کی، مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے، مسلمانوں کی جماعت کو کمزور کرنے کے لیے، مسلمانوں کے درمیان کے تفرقہ پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے۔ ظاہر بات ہے جب بازو میں مسجد قباء تھی تو مسجد قباء کے ارد گرد میں مسجد بنانا ان کا مقصد یہ تھا کہ مسجد قباء کے مسلمان ٹوٹ کر اس مسجد ضرار میں آ جائیں تاکہ مسلمانوں کی جماعت کمزور ہو جائے، مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے،
مسلمانوں جماعت کمزور ہو جائے. ایک مقصد تو یہ بتایا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کمبختوں نے اس مسجد نام کی عمارت بنائی. دوسرا مقصد ان کا یہ تھا تفریق بین المسلمین، مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا، انتشار پیدا کرنا. ظاہر بات ہے جب وہ مسلمان لوگ سیدھے سادے لوگ اس کی مسجد میں جائیں گے، ان کے مشوروں میں شریک ہوں گے، تو ان کا مقصد یہ ہے مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنا ان کا مقصد ہے. مسلمانوں کے خلاف ایک تو تفریق پیدا کرنا، اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا. ہتھیاروں کا جو ہے ذخیرہ جمع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آپ ان سے یہ پوچھیں گے کہ تم نے یہ مسجد بری نیت سے بنائی ہے، وہ لوگ کہیں نہیں 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 نہیں، یہ مسجد تو میں نے اچھی نیت سے بنائی ہے، بری نیت سے ہم نے یہ مسجد نہیں بنائی. قسمیں کھائیں گے، آپ کو قسم کھا کر کے یقین دلانے کی کوشش کریں گے، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کمبخت لوگ بالکل جھوٹے ہیں، اپنی باتوں میں وہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں. اور قسمیں کھا کر کے آپ کو یقین دلانے کی کوشش کریں گے، حقیقت میں وہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں. اور یہ قسمیں زیادہ کھانا یہ منافقوں کی علامت ہے، اور یہ منافقوں کا یہ محبوب مشغلہ تھا. جب ان کی چوری پکڑی جاتی اور ان کی کوئی غلطی پکڑی جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے قسمیں کھا کر، نہیں ہم قسم کھاتے ہیں، ہم ایسے نہیں ہیں، ہم نے مسلمانوں کے لیے یہ جو مسجد اختلاف پیدا کرنے کے لیے نہیں بنائی، بلکہ ہمارا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں کا پردہ چاک کر کے فرما دیا کہ مسجد بنانے کا مقصد اللہ کی عبادت نہیں، اللہ کے گھر کو آباد کرنا نہیں، بلکہ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس جگہ رہ کر کے مسلمانوں کے خلاف سازش کریں، ہتھیاروں کا ذخیرہ جمع کریں اور باہر کے دشمنوں کو برگلانا، باہر کے دشمنوں کو لڑائی کے لیے مسلمانوں کے خلاف تیار کرنا. اور جب باہر سے دشمن حملہ کرے یہ لوگ اندر سے مسلمانوں کے خلاف لڑائی کر کے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں، ان کا مقصد تھا. اب یہاں پر ایک بات کہہ کر کے میں ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ آج کے اس موجودہ زمانے میں بہت ساری جگہوں پر، ہندوستان کے اندر بھی پاکستان کے اندر بھی، مسجدوں کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے. جب اختلاف پیدا ہوتا ہے تو اپنی انانیت کے لیے، اپنی حکومت کو قائم کرنے کے لیے ایک مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں نماز ہو رہی ہے، وہاں اذان ہو رہی ہے، جو کچھ بھی دینی شعائر ہیں اس کو قائم کر رہے لوگ. لیکن ضد کے اندر، ہٹ گرمی کے اندر بہت سارے لوگ بازو میں مسجد بنا دیتے ہیں، بازو میں مسجد بنا کر کے وہاں جو ہے اپنی حکومت، اپنی صدارت، اپنی انانیت کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس مسجد کو مسجد زرار کہہ سکتے؟ کیا مسجد زرار کہہ سکتے کیا؟ تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ مسجد زرار کہنا تو جائز نہیں ہے، مسجد زرار کہنا تو جائز نہیں ہے. البتہ وہ مسجد زرار کے مشابہ ہے کہ ایک جگہ نماز ہو رہی تھی، لوگ نماز پڑھ رہے تھے، جماعت مضبوط تھی، اس جماعت کو توڑ کر کے اپنی انانیت کے لیے بازو میں مسجد کو بنانا، صرف اپنی حکومت کو، صدارت کو قائم کرنے کے لیے، اور اس کی نیت کے اندر فتور ہے، اس کی نیت کے اندر غلطی ہے، اس کی نیت اچھی نہیں ہے. نیت اگر اچھی ہوتی تو مسجد بنی ہوئی ہے، اذان بھی ہو رہی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، دینی تعلیم کا انتظام بھی ہے، لیکن دوسری جگہ مسجد بنانا جہاں پر ضرورت نہیں تھی اور کسی نے جو ہے مسجد بنا دی، تو مسجد کا بنانا تو غلط تھا، لیکن اس مسجد کا احترام کرنا اور مسجد کا ادب کرنا اسی طریقے سے لازم ہے مسلمانوں پر جس طریقے سے عام مساجد کا ادب و احترام کیا جاتا ہے. عام مساجد کا ادب و احترام کرنا جیسا ضروری ہے، اسی طریقے سے اس مسجد کا ادب و احترام کرنا بھی جائز ہے. لیکن جس نے وہ مسجد بنائی ہے اس کی نیت کے اندر خرابی ہے، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. لیکن جب نماز آدمی پڑھے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے، دیکھیے نیت کی خرابی کی وجہ سے
علماء نے لکھا کہ اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ مسلمانوں کی جماعت کو کمزور کرنے کے ارادے سے، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی نیت سے اس نے وہ مسجد بنائی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر وہ مسجد بناتا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر مسجد بناتا تو اس کو ثواب ملتا، لیکن ایسی مسجد میں نماز اگر کوئی پڑھ لے تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا تھا، اس لیے میں نے اس کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ آگے جس مسجد کا تذکرہ ہے، آگے کی آیت میں جس مسجد کا تذکرہ ہے اس کا تذکرہ یہ ہے کہ اس مسجد کو اللہ کی رضا کے لیے، تقوی اور طہارت کے لیے وہ مسجد بنائی گئی، اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے مسجد بنائی گئی، اس کا ذکر آگے ہے، اور اس مسجد کا ذکر بھی انشاءاللہ کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔